کو چوما، سارے ارکان کا ادب کیا، ارکان کا مطلب ان کے جو کونے ہیں ان کا ادب کیا، اور کہا یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، جیسے آج لاکھوں ریال کی تنخواہیں دے کر وہاں لوگوں کو بدعت اور اس کے لیے وہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اگر کعبہ شریف کے ارد گرد پولیس کو یا اس لیے کچھ کھڑا کر دیا جائے کہ شرطوں کو کہ مینجمنٹ کے اعتبار سے، انتظام کے اعتبار سے کہ لوگوں کا رش نہ ہو، پھر بات اور ہے، اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن شرک بدعت کے نام پر یہ فضول خرچی ہے۔ ہاں مینجمنٹ کے اعتبار سے بات اور ہے، اس کے فائدہ اخرا کر کے وہ ایک آگے بات کہتے ہیں اسی سے ایک مسئلہ استنباط ہوتا ہے، من مشروع تکبیر الارکان جواز تقبیل کانا من یستحق تعظیم من آدمی وغیرہ فَأَمَّا تقبیل ید الآدمی فی کتاب الادب، وہ کہتے ہیں کعبے کی دیواروں کا ادب کرنا، اس سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ جس طرح سے کعبے کی دیواروں کی تقبیل کرنا ان کو چومنا جائز ہے، نہ شرک۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کہہ رہے ہیں کہ ان کو کتاب الحج کے اندر ہے، یہ وہ جو عبداللہ بن زبیر کی روایت پر کہہ رہے ہیں کہ اس کو چومنا جائز ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں امام بخاری نے اپنی جو ان کی کتاب ہے نا کہ کتاب الادب کے اندر بندے کے ہاتھ کو چومنا، امام بخاری نے کتاب الادب کے اندر، بخاری کے اندر سوری وہ مفرد ادب المفرد نے کتاب الادب کے اندر بھی اس کا بیان کیا ہے، یعنی انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا نا کہ امام بخاری کے والد جو روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک آئے اور حضرت حماد کے ہاتھ چومے، انہوں نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، تو یہ اس کا جواز پیش کر رہے ہیں، اس پر میں نے کافی پروگرام کیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اسی سے نکلتا ہے کہ تعظیم کرنا جائز ہے۔ وَأَمَّا غَيْرِهِ، آگے کہتے ہیں یہ بھی اس سے بات نکلتی ہے، نقل کیا گیا امام احمد سے کہ ان سوئلان تکبیر ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر قبرہ، اسی سے یہ نکالا گیا ہے کہ امام سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں اسی سے یہ نکالا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو چومنا اور ممبر کو چومنے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا یہ جائز ہے، انہو سوئلان تکبیر ممبر نبی و تقبیل قبر ہی، کہ حضور کی قبر کو چومنا جائز ہے، ممبر کا بوسہ لینا جائز ہے، فلم یربہ بأسن، وہ کہتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی، وَإِسْتَعْبَدَ بَعْدَ إِتْبَاعِهِ صِحَّ ذَلِكَ، اور وہ کہتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی کہ اس میں کوئی ایسی غلط بات ہو، میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ اور کہتے ہیں ذالک ونقل عن ابن ابی سیف الیمانی احد علماء مکہ من الشافعیہ، جو علماء مکہ شافعیہ کے امام ہیں مکے کے، وہ کہتے ہیں کہ جواز تکبیر المصحف، قرآن کو چومنا جائز ہے، و اجزاء الحدیث، حدیث کو چومنا جائز ہے، و قبور الصالحین، اور صالحین کی قبور کا بوسہ لینا جائز ہے، وباللہ التوفیق۔ تو امام احمد ابن حنبل نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے برکت کے لیے بوسہ لینے کو جائز کہا، اولیاء کی قبور کو بوسہ لینے کے لیے جائز کہا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بوسہ لینے کو جائز کہا۔ تو کیا یہ فتویٰ امام احمد بن حنبل کا بدعت بنتا ہے کہ نہیں؟ یہ عبارت رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ فتح الباری کتاب الحج سے ذکر کر دیا۔ کعبے کے چاروں کونوں کا استعلام، بخاری میں انس بن مالک لوگوں کو اکٹھا کرتے اپنے گھر میں، وہ اکٹھے ہوتے اور دعائیں مانگتے، یہ نیا کام تھا، یہ بدعت سیئہ نہیں تھی، یہ نیا کام تھا اور صحابہ ایسے کام کو کرتے تھے۔ اب میں دوسرا ایک حوالہ آپ کو پڑھ کے پھر میں آپ حضرت ابن قیم کی طرف آتا ہوں۔ یہ ختم قرآن کے بارے میں نے بہت سی آپ کو باتیں سنانی ہیں۔ امام ابو الحسین محمد بن قاضی ابو یعلا محمد بن حسین بن فرا یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال الفضل سألت ابا عبداللہ فقلت اختم القرآن اجعلہ فی الوتر او فی التراویح، یہ ابن قیم نے بھی نقل کیا، وہاں سے بھی میں پڑھوں گا۔ اس وقت میں وہ اس سے پڑھ رہا ہوں امام ابن قدامہ حنبلی کی کتاب سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ طبقات حنابلہ، ترجمہ فضل بن زیاد ابو العباسال القطانی، قاضی یہ جو ہے نا ابو محمد حسین فرا، ان کا پچھلے دنوں میں نے کہا تھا یہ طبقات الحنابلہ بڑی کمال کی کتاب ہے،
میں نے ہاتھ چومنے کے اوپر اس کتاب سے بڑے حوالے دیے تھے، قرات القبور کے اوپر اس کتاب سے بڑے حوالے آپ کے سامنے دیے، بزرگوں کے ہاتھ چومنے کے بارے میں نے بڑے حوالے دیے، قبور کی مٹی با برکت ہوتی ہے اس کے بارے میں بڑے حوالے دیے، میں نے یہ بھی اس میں بتایا قبور صالحین نبی کی وسلم کی قبر کا بوسہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی مینجمنٹ کی وجہ سے کہے کہ وہ جمع رش نہ ہو تو اس کو منع کر دے تو وہ جائز ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا قریب کھڑے ہو کر دعا کریں، وہ بات مینجمنٹ کے حساب سے الگ ہے لیکن جائز ہے۔ تو یہ جو قاضی ابو یعلا ہیں ان کی کتاب بڑی زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالے کہ وہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ ہو جائے اس کتاب سے، اور المغنی ابن قدامہ حنبلی کی فصل ختم القرآن کا جو باب ہے اس سے میں یہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں فضل، یہ امام التراوی تھے، امام احمد بن حنبل کے تراوی پڑھاتے تھے، امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے تراوی پڑھتے تھے، جید حافظ تھے، منزل پکی تھی ان کی۔ تو وہ کہتے ہیں سألت ابا عبد اللہ فقلت اختم القرآن اجعلہ فی الوتر اجعلہ فی الوتر او فی التراوی۔ تو چونکہ امام التراوی تھے امام احمد بن حنبل کے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں مجھے کہ میں نے قرآن ختم کرنا ہے، ختم قرآن کرنا ہے، تو میں تراوی کے اندر ختم قرآن کروں یا وطروں کے اندر، یعنی تراوی ہو جائے اور پھر جب وطر ہو تو وطر کی آخری رکعت میں ختم کروں۔ انہوں نے جس دن ختم قرآن تھا نا اس دن امام احمد بن حنبل سے یہ مسئلہ پوچھا کہ فضل بن زیاد نے، ابو العباس القطان، عظیم محدث اور پکا حافظ، قال اجعلہ فی التراوی، انہوں نے کہا کہ نہیں، تراوی کے اندر ختم کرو قرآن، حتی یکون لنا دعا بین اثنین، ایسا کرنا کہ جب تم قرآن تراوی کے اندر ختم کرو تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، دعا بین اثنین۔ تو وہ فضل بن زیاد حافظ پوچھتے ہیں قل تو کیف اسنع، کیسے دعا کروں؟ ہن امام احمد بن حنبل اب یہ طریقہ بتا رہے ہیں، اب یہ طریقہ بخاری مسلم سے نکال کر دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہو یا یہ کہا ہو، فرمایا ہو کہ ختم قرآن کرنا، یا حضور نے خود ختم قرآن کیا ہو یا پورا قرآن تراوی کے اندر ختم کیا ہو۔ یہ مسئلہ میں نے شیخ سدیس سے پوچھا تھا، وہ آگے چل کر بتاؤں گا، میں کہیں وہ نشان لگایا ہوا میں نے کہ ختم قرآن کہتے ہیں کل تو کیف اسنع، ختم قرآن تراوی میں کروں اور تراوی میں آپ کے لیے دعا کروں، اپنے لیے دعا کروں، کیسے؟ قال اذا فرغت من آخر القرآن فارفع یدئی قبل ان ترکع فادعو بنا ونحن فی الصلاة واطل القیام قلت بما ادعو قال بما شئت ففعلت کما امرنی وهو خلفی قائما ورفع یدئی۔ وہ کہتے ہیں مجھے امام احمد بن حنبل نے کہا، تم نے کہا نا کہ کس طرح سے قرآن ختم کروں، اس طرح سے ختم کرو، جب تم قرآن ختم کر لو تو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا رکوع سے پہلے اور دعا کرنا، اور ہم نماز میں ہوں گے اور قیام لمبا کر دینا، وَأَطْرِ الْقِيَامِ، اور قیام لمبا کر دینا، قیام لمبا کر دینا، اور جب تم قیام لمبا کرو گے تو اس وقت دعا کرنا۔ تو وہ آگے فرماتے ہیں، فضل بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ نماز میں کیا دعا کروں؟ کہا قال بما شئت، جو تیرا دل چاہتا ہے دعا کر تو۔ وہ کہتے ہیں ففعلت کما امرنی، میں نے تراوی میں قرآن ختم کیا، میں نے تراوی ختم قرآن کے وقت دعا کی، نماز کے اندر دعا کی، جس طرح سے مجھے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا، وہ خلفی، وہ میرے پیچھے تھے، کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، تو وہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور اسی طرح سے انہوں نے میں نے دعا کی۔ اب ایک بات ہو گئی، میں بات کو بتا کو، جید حافظ فضل بن زیاد تراوی پڑے گی اس طرح سے کر لیا۔ اب بعد میں وہ امام احمد بن حنبل سے ایک سوال کرتے ہیں، دوسری روایت میں ابن قدامہ نے اس کا یہ اضافہ کیا اس روایت کے اندر، طبقات حنابلہ میں اتنا ہے اور ابن قدامہ کا وہ اضافہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں فضل بن زیاد نے کہا قرآن تراوی میں ختم کروں، بعد میں کس طرح سے امام احمد بن حنبل نے طریقہ بتا دیا کہ کب دعا کریں۔ اب وہ دوسری روایت لاتے ہیں امام احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں فضل بن زیاد نے جب پوچھا تو کہتے ہیں سمعت احمد یقول فی ختم القرآن اذا فرغت من قرأ قل اعوذ برب الناس، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے قل اعوذ برب الناس کر اور پھر ہمارے لیے دعا کرنا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو یہ جو فضل بن زیاد تھے انہوں نے سوال کیا، کہتے ہیں الی شیء تذهب فی ھذا، وہ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل سے وہ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ہمیں
طریقہ ختم قرآن کا بتایا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس طرف آپ کو لے گئی؟ امام احمد بن حنبل کا جواب سنیں، نہ بخاری پڑھی نہ مسلم پڑھی، وہ تو بنی بعد میں ہے، نہ مسند کی اپنی حدیثیں پڑھی، نہ حضور کا فرمان بتایا، نہ یہ بتایا کہ حضور نے کہا ہے یا کیا ہے، نہ یہ بتایا کہ ابو بکر عمر حضرت عثمان حضرت علی نے کیا ہے، یہ تو صحابہ اس بات میں نہیں گئے۔ سیدھا دیکھیں کیا کہتے ہیں، قالا رأیت اہل مکہ تا یفعلونہ، وہ میں نے دیکھا مکے کے لوگ یہ کرتے تھے۔ اس وقت مکہ میں حکومت یہ نہیں تھی، انہوں نے کہا مکے کے لوگ کرتے تھے اس طرح سے ختم قرآن کے اندر دعا۔ وَقَانَ سفیان بن عیینہ یفعل معہم بمکہ، اور حضرت سفیان بن عیینہ جو تھے ان کو میں نے دیکھا وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں قال العباس بن عبد العظیم وکذالک ادرک الناس بالبصرہ بمکہ ویروی اہل المدینہ فی ہذہ اشیاء وذکر عثمان بن عفان، وہ کہتے ہیں مکے کے لوگ کرتے ہیں اور مدینے اور بصرے کے لوگ بھی کرتے ہیں، اور مدینے کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں کہ ایسا کرتے تھے۔ ختم قرآن گھر میں کریں نیا کام، صحابہ نے کیا نیا کام، آپ کریں نیا کام۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جائز ہے کھڑکا کے کریں، تو اور ختم قرآن کریں، جمع ہوں، لوگوں کو بلائیں، دعائیں کریں۔ دلیل کیا ہے؟ سفیان بن عیینہ، انہوں نے کیا تھا مکے کے لوگوں کے ساتھ۔ سفیان بن عیینہ گریٹ محدث ہیں، میں ان کا ترجمہ بتانے لگوں تو وہ باقی باتیں رہ جائیں گی، وہ گریٹ محدث ہیں، انہوں نے کیا ہے یہ، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عام عوام کا یہ حال ہونا چاہیے اور ہے کہ جب وہ کسی کام کو دیکھیں تو اب ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات اور تفاسیر کو دیکھے، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہائے ائمہ اربعہ کو دیکھے، ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بخاری مسلم کو کھول کر دیکھے، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس ہر ایک کے پاس ٹائم ہے۔ ایک امام جس پر وہ اعتماد کرتے ہوں اگر اس کا کہنا وہ مان لیں، اس کے کرتے کو دیکھ لیں، تو یہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ کمال کا فتویٰ ہوتا ہے۔ تو اب کمال کا فتویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فضائل امام احمد بن حنبل میں حافظ ابن تیمیہ نے کہا فتاویٰ کے اندر، اب میں ان کا فتویٰ بتا رہا ہوں۔ اب امام احمد بن حنبل حافظ الحدیث ہیں، کہا جاتا ہے 10 لاکھ حدیث یاد تھی امام احمد بن حنبل کو، آج تو ایک بھی نہیں پڑھی۔ اسارے صحابہ یاد تھے، آج تو ایک بھی نہیں پڑھا۔ خلفائے راشدین کے فیصلے لکھے ہیں مسند کے اندر، آج تو ایک بھی نہیں پڑھا۔ کہا کیا دلیل ہے اس کی؟ کہا سفیان بن عیینہ۔ اللہ اکبر! ہم کہہ دیں نا امام ابو حنیفہ نے کیا تو ہم کہتے ہیں ہی واز اے مین، وہ تو ایک بندہ تھا، وہ بخاری پڑھو مسلم پڑھو۔ آج امام احمد بن حنبل نے کچھ نہیں پڑھا، کہا بس ایسے دعا کر دو۔ پوچھنے والے نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا رائے تو مکہ یفعلون، وہ مکے والے کرتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ اور سفیان بن عیینہ یفعل معہم بمکہ، انہوں نے سفیان بن وہ بھی کرتے تھے۔ وکذالک ادرک الناس بالبصرہ بمکہ، میں بصریوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے مکیوں کو بھی دیکھا، وہ ایسے کرتے، بس دلیل ہو گئے۔ اس کا مطلب ہوا ہے اہل اللہ کے افعال دلیل بنتے ہیں، وہ بدعت نہیں بنتی۔ میں ایک چسکے کا مسئلہ آپ کو بتاؤں۔ مجھ سے ایک بندے نے کہا عرس کی دلیل کہاں ہے؟ میں نے کہا عرس کی دلیل یہ ہے، سیال شریف والے کرتے ہیں، نیریاں شریف والے کرتے ہیں، اس میں گولڈا شریف والے کرتے ہیں، شرک پور شریف والے کرتے ہیں، کوٹلہ شریف والے کرتے ہیں، اجمیر شریف والے کرتے ہیں، وہ بزرگ کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ تو مجھے ہنس پڑا، مجھے کہنے لگا تو نور ٹی وی پر آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بندہ بڑا کھڑاک کا خارجی تھا مانچسٹر میں۔ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہتا ہے تجھے تو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ وہ نیریاں شریف والے کرتے ہیں، شرک پور شریف والے عرس کرتے ہیں، گولڑا شریف والے کرتے ہیں، سیال شریف والے کرتے ہیں، وہ تونسا شریف والے کرتے ہیں، وہ فلاں شریف والے کرتے ہیں، یہ شریف لگا کے تو تم نے بات کو پکا کر دیا۔ یہ کوئی دلیل بنتی ہے کہ فلاں کرتے ہیں؟ کھول بخاری، کھول مسلم، کھول مسند احمد بن حنبل، وہاں سے دلیل دے۔ حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا۔ میں نے کہا نہیں یار، وہ گولڑا شریف والے کرتے ہیں، نیریاں شریف والے، شرک پور شریف والے تو عرسوں میں پلے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، وہ دلیل نہیں ہے۔ آج امام احمد بن حنبل کی دلیل سنیں،
وہ مجھ پہ ہنسنے والے. میں نے اس کو یہ پھر جب یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ بات کو ٹوسٹ بہت کرتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگا میں نے آپ کے ایک دو ازالہ شبہات بھی سنے, بڑا ٹوسٹ کرتے ہیں آپ کو, بات اور ہوتی ہے, کار اور جاتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ حدیث پڑھتے ہیں, نہ یہ سلف کے اقوال کرتے ہیں, کہانیاں ہی سناتے رہتے ہیں آپ تو ازالہ شبہات میں. تو میں نے کہا نہیں وہ بزرگ کرتے ہیں. وہ کہنے لگا نہیں, تو آج میں بتاؤں بزرگ کرتے ہیں تو بات بنتی ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا وَكَذَلِكَ أَدْرَكَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ بِمَكَّةِ وَيَرْوِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ أَشْيَاءَ. اب وہ کہاں ہیں وہ جو روایت کرتے ہیں عثمان بن عفان کی سند لائیں بخاری سے. امام احمد بن حنبل نے اس پہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جائز ہے, لہٰذا ختم قرآن کیا کرو. اور صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انس بن مالک نے, عبداللہ بن مسعود نے, ابی لبابہ نے, مجاہد نے, ان سب نے یہ کام کیا. اب میں آپ کو دوسرا پڑھ کر سناتا ہوں اسی مسئلے کے اوپر. سبحان اللہ, صحابہ کرتے تھے کام. عمرو بن عاص کی وصیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا جب میں فوت ہو جاؤں میری قبر کے پاس کھڑے ہونا جتنی دیر اونٹ ذبح کیا جاتا ہے, صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر, اور وہ جب تک تقسیم ہوتا ہے کھڑے رہنا, تمہارے کھڑے ہونے سے مجھے انس ہوگا. یہ وصیت جو عمر بن العاص نے کی تھی, کہاں ہے اس کا ثبوت؟ یہ نیا کام تھا صحابی کا, انہوں نے کیا تھا. ممکن ہے کہ کہہ دے جی وہ تو صحابی تھے نا, ان کے پاس تو اتھارٹی تھی. مجھے چین نہیں آ رہا کہ میں آپ کو یہ پڑھ کر نہ سناؤں. ان لوگوں کا شبہ ڈالنے والوں کا حال, ان کا گریٹ امام یمن کا, اور یہ میں پڑھ رہا ہوں راہ سنت ابو زاہد محمد سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں صفحہ 32. وہ کہتے ہیں مشہور غیر مقلد عالم امیر یمانی محمد بن اسماعیل لکھتے ہیں قواعد شریعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ راشد کو کوئی ایسا طریقہ رائج کرنے کا حق نہیں ہے جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عامل نہ تھے. پھر حضرت عمر خود خلیفہ راشد ہیں اور رمضان کی راتوں میں لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کو سنت نہیں بلکہ بدعت کہتے ہیں. کلیئرلی خلیفہ راشد صحابی کو حق نہیں ہے کہ وہ نیا کام کوئی کریں. مگر یہ میں نے تو لائن لگا دی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ابھی اور بھی بتاؤں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے کام کیے. انس بن مالک نے کیا, عبداللہ بن مسعود نے کیا, عبداللہ بن عباس نے کیا, حضرت معاویہ نے کیا, حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, جو ان کے علم کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی تھی. دوستو اب آئیں, یہ اب میں پڑھتا ہوں حافظ ابن قیم سے. حافظ ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام, مشہور کتاب حافظ ابن قیم کی. یہ جو ختم قرآن ہے نا, اس کو الحال و مرتحل بھی کہتے ہیں. امام ترمذی نے فضائل القرآن کے اندر یہ روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا قال رجل یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ, کو مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جو بہت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو, اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہو. حضور نے فرمایا الحال و مرتحل. انہوں نے کہا حال و مرتحل کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحال و مرتحل یہ ہے کہ کوئی بندہ الحمد سے قرآن شروع کرے, والناس پر ختم کرے, اور فی الفور پھر الحمدللہ رب العالمین اور اولئک هم المفلحون تک پڑھے. الحمد سے والناس تک الحال ہے, اور پھر الحمد سے اولئک هم المفلحون تک یہ مرتحل ہے. یعنی سواری کرنے ایک مسافر چلتا ہے, وہ اپنی منزل سے پھر واپس آتا ہے. تو اس میں اشارہ یہ ہوتا ہے کہ والناس پر ختم کرنے کے بعد قرآن سے رابطہ توڑ نہیں دیا گیا, بلکہ دوبارہ پڑھنے سے اب میں نے قرآن کی دوبارہ تلاوت کرنی ہے. اس کو الحال و مرتحل بھی کہتے ہیں اور اسی کو ختم قرآن بھی کہتے ہیں. لسان العرب کے اندر ابن منظور افریقی نے الحال و مرتحل کا یہ مطلب لکھا, اس روایت کو کوٹ کیا. النہایہ کے اندر ابن اسیر نے اس کو کوٹ کیا. اور ختم قرآن تو کرنا چاہیے, لوگوں کو اکٹھا کریں, جمع کریں, ختم قرآن کریں اور خود قرآن پڑھیں, یعنی قرآن پڑھیں. حافظ سیوطی نے الاتقان کے اندر لکھا کہ قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جس دن قرآن ختم کرنا ہو بندہ تھوڑا سا چھوڑ دے, ایک دن پہلے, دوسرے دن روزہ رکھے, عصر سے لے کر مغرب کے درمیان لوگوں کو اکٹھا کرے اور دعا کرے, کیونکہ یہ مستجاب وقت ہے, یہ مستجاب دعا ہوتی ہے اس وقت, اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور کس نے کیا؟ انس بن مالک نے کیا, حضور نے کیا, ابو بکر نے کیا, عمر نے کیا, عثمان نے کیا, علی نے کیا. یہ گردان اب مجھے بھی آ گئی ہے.
نہیں کیا مگر انس نے کیا، ابو لبابہ نے کیا، مجاہد نے کیا، اور ختم قرآن میں عبداللہ بن عباس حاضر ہوتے رہے، جاتے تھے، لوگوں کو مقرر کرتے تھے۔ اب دوبارہ اسی روایت کو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اب میں ابن قیم کے حوالے سے اس روایت کو پڑھ رہا ہوں۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں الموطن السادس عشرہ من مواطن الصلاۃ عقیب ختم القرآن، وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم قرآن کا وہ موقع ہے کہ جس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں وحاظ الآن المحلہ محلو دعائے وقد نص الامام احمد رحمہ اللہ تعالی علی الدعائے عقیب الختمہ فقال فی روایت ابی الحارث کان انس اذا ختم القرآن جمع اہلہ وولدہ قال فی روایت یوسف بن موسیٰ قد سئل عن الرجل یختم القرآن فیجتمع القوم یجتمع الیہ قوم فیدعون قال نعم رأیت معمر اذا ختم۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ایک ختم قرآن کے وقت لوگوں کو بلانا، اکٹھا کرنا یہ جائز ہے اور اس پر نص ہے، کیونکہ انس بن مالک یہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں یوسف بن موسیٰ کی ہے کہ کسی بندے نے یہ پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ ایک بندہ ختم قرآن کے وقت لوگوں کو بلاتا ہے، برادری اکٹھی کر لیتا ہے، محلے اکٹھے کر لیتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتا ہے ان کے ساتھ، کیا کہ کرنا جائز ہے؟ امام احمد جواب دیتے ہیں کالا نام ٹھیک ہے، رائی تو معمر یفعلہ، معمر بن راشد جو ان کے استاد تھے امام احمد بن حنبل کے، وہ معمر بن راشد امام زہری کے کلاس فیلو تھے ان کے، اور امام مالک کے وہ کلاس فیلو تھے، امام زہری کے شاگرد تھے۔ وہ کہتے ہیں رائی تو معمر یفعلہ اذا ختم، وہ امام معمر کیا کرتے تھے ختم، لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ وقال فی روایت حرب استحب اذا ختم القرآن یجمع اہلہ ویدعو، وہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، ختم دیا کرو، لوگوں کو بلایا کرو اور یہ ختم کیا کرو، یہ اس کا کرنا جائز ہے۔ آگے پھر وہ روایتیں جو امام نووی کی میں پڑھ آیا ہوں انہی روایات کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کہتے ہیں حاکم نے کہا کہ میری طرف ارسلہ الیہ مجاہد وعندہ ابی لبابہ، انہوں نے میری طرف بھیجا کہ ہم نے آج ختم قرآن کرنا ہے تو آؤ، کیونکہ ان الدعاء یستجاب عند ختم القرآن ثم یدعو بدعوات، مجھے بلایا، وہاں ختم ہوا، میں گیا اور وہاں لمبی لمبی دعائیں کی گئی۔ آگے انہوں نے ابن مسعود کا لکھا کہ من ختم القرآن، وہ بھی اس طرح سے کر دیتے۔ یہ حافظ ابن قیم کی کتاب جلاء الافہام سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں وَرَوَى ابو عبید فی کتاب فضائل القرآن عن قتادہ کان بالمدینۃ رجل یقرأ القرآن من اولہ الی آخرہ علی اصحاب لہ، کہ کوئی بندہ تھا وہ مدینہ منورہ کے اندر قرآن کی اس طرح سے تلاوت کرتا تھا کہ اس کے اصحاب ہوتے تھے ان کے سامنے پورا قرآن پڑھتا تھا، یعنی شبینہ کرتا تھا، پورا قرآن پڑھتا تھا۔ اور جب وہ قرآن پڑھنے والا بندہ جو شبینہ کرتا تھا، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں شبینہ، عبداللہ بن عباس نے یدعو علیہ رکبا، وہ پچھلی امام نووی نے کہا تھا کسی بندے کو مقرر کیا تھا، یہ کہتے ہیں یدعو علیہ رکب، کئی بندوں کو امام عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ یہ شبینہ پڑھنے والا جب قرآن ختم کرے نا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْخَتْمِ جَاءَ ابن عباس رضی اللہ عنہ فَشَهِدَهُ، کہ جب وہ شبینہ ختم ہوتا تو عبداللہ بن عباس ختم قرآن میں آتے۔ یہ شبینہ کب پڑھا تھا حضور نے، کب پڑھا تھا ابو بکر نے، کب پڑھا تھا عمر نے، کب پڑھا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وَنَصَّ احمد رحمۃ اللہ علی استحباب ذالک فی صلاۃ التراویح، امام احمد بن حنبل نے بھی کہا کہ ہاں تراویح میں ختم کرنا چاہیے۔ اب پھر وہ جو امام نووی کی عبارت میں آپ کو ابن قدامہ کی اور طبقات الحنابلہ سے پڑھ کر آئے، اس ساری روایت کو امام حافظ ابن قیم نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے فضل بن زیاد سے کہا کہ جب تو قرآن ختم کرے تو فارفع یدیک فی الدعاء قبل الرکوع، اور وہ اس طرح سے دعا کرنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو قلت الی ای شیء تذهبوا، تم کو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا قال رأیت اہل مکہ یفعلون وکان سفیان بن عیینہ یفعلون ما ہم بمکہ، انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ اہل مکہ بھی کرتے تھے، لہٰذا تو تراویح میں قرآن ختم کر۔ تو حافظ ابن قیم کے اعتبار سے ختم قرآن کرنا چاہیے، لوگوں کو بلانا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ امام احمد نے اس کے اوپر نص لکھی ہے، اور وہ کہتے تھے، امام احمد بن حنبل کہتے تھے، معمر بھی کرتے تھے، سفیان بن عیینہ بھی ایسا کرتے تھے، اہل مکہ بھی ایسا کرتے تھے، یہ سارے لوگ اس طرح سے کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ختم قرآن کی بدع حسنہ کو ایجاد کیا،
حضور کے بعد انہوں نے نیا کام کیا اور بعد میں لوگوں نے اس پہ عمل کیا، تابعین نے عمل کیا۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو کہا استحب، یہ مستحب ہے، یہ نص ہے اس کے اوپر۔ اب میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نور ٹی وی کے ناظرین، نور ٹی وی کی ٹیم اور قبلہ پیر علاؤالدین صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، نور ٹی وی کی ٹیم کو سلامت رکھے، نور ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ آپ کے سامنے میں صحابہ کرام کی زندگیوں سے، معمولات صحابہ سے بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نئے کام شروع کیے۔ وہ کیوں شروع کیے؟ وہ جانتے تھے کہ جب ہم حضور کے زمانے میں نئے کام حضور کی اجازت کے بغیر جو کار خیر شروع کرتے تھے، حضور نے ان کو قبول کیا تھا، لہٰذا کار خیر ہو، خواہ وہ زمانہ نبوت میں ہو، زمانہ نبوت کے بعد ہو۔ نووی کہتے ہیں، احمد ابن حنبل کہتے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں، ابن قدامہ کہتے ہیں کہ وقت کی قید نہیں، کام کو دیکھو کہ کام کب شروع کیا گیا ہے، کیا وہ قیامت تک ہو، کار خیر ہو تو وہ جائز ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ میں مزید صحابہ کلام کے معمولات نئے آپ کو بتاؤں گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔